السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ماشاءاللہ ہندوستان میں بہت سے علماء کے قریب کیا، جس کی وجہ ہے کہ میں امت کا درد میرے سینے میں لے کر ہندوستان میں گھومتا رہتا ہوں۔ علماء کے قریب اگر میں نہ ہوتا تو صرف انگریزی کا گرامر پڑھاتے ہوئے گھومتا رہتا، لیکن آج انگریزی پڑھاتے ہوئے بھی میں کچھ اچھی باتیں ان کے علم میں لے آنے کی کوشش کرتا ہوں طلباء کے، اور بالخصوص میری کوشش رہتی ہے کہ طلباء کو والدین سے قریب کریں۔ آج وہی والدین جو یہاں 15 سال کے اگر کوئی بچے ہیں، 20 سال کے کوئی بچے ہیں، تو 20 سال پہلے، 15 سال پہلے، 10 سال پہلے آپ کے والدین بے پناہ خوش تھے آپ کے آنے کی وجہ سے اس دنیا میں۔ آج آپ کے رہنے کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، جس میں 70% ماں تو بدعا دے رہے ہیں تو مر کیوں نہیں جاتا۔ ماں کی زبان سے یہ لفظ، یہ جو ڈائلاگ میں نے کہا نا ابھی، تو مر کیوں نہیں جاتا، یہ کبھی نہیں نکلتا ماں کی زبان سے۔ لیکن آج 10 ماؤں میں سے 7 ماؤں کے سینے سے یہ آواز نکل رہی ہے، تو آپ امیجن کریں کہ بچے کتنا والدین کو ستا رہے ہیں۔ تو میری کوشش بھرپور یہ رہتی ہے کہ بچوں کو والدین کے قریب کریں، بچوں کو اللہ کے قریب کریں، بچوں کو نیبرز کے قریب کریں، اور بچوں کو کتابوں کے قریب کریں، یعنی اداروں سے قریب کریں۔ اور سکلز کا زمانہ نہیں ہے، صرف کتابوں کا زمانہ نہیں ہے، صرف علم کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ بہت اچھی پڑھائی کر لی، آپ نے 90% لے آئے، لیکن آپ کے پاس کمپیوٹر نالج نہیں ہے تو آپ لنگڑے ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر ہیں لیکن لنگڑے ڈاکٹر ہیں۔ آپ انجینئر ہیں لیکن آپ کو کمپیوٹر کچھ نہیں آتا، آپ انجینئر ہیں لیکن لنگڑے انجینئر۔ آج سے 20-30 سال پہلے کوئی ڈاکٹر ہوتا تو بڑا ڈاکٹر تھا، آج ڈاکٹر ہے لیکن کمپیوٹر نہیں آتا اس کو، تو وہ لنگڑا ڈاکٹر ہے، کیونکہ پوری دنیا کو ایڈریس نہیں کر سکتا ہے۔ یہ زمانہ بدل رہا ہے، اگر کوئی نہیں بدل رہے تو وہ ہم نہیں بدل رہے، زمانہ بدل رہا ہے، ہر چیز بدل رہی ہے۔ آج سے 10-20 سال پہلے آپ جو نہاتے تھے، حمام میں جا کر نہاتے تھے، صابن بھی حمام بھی ہوا کرتا تھا۔ آج 10,000 برانڈز آ گئے ہیں صابن میں۔ ایک زمانہ تھا 20-30-40 سال پہلے ایک ہی جوتا ہوا کرتا تھا، کینوس شوز، آج 10,000 برانڈز آ گئے۔ ہر چیز میں آپ کو ویرائٹی نظر آ رہی ہے، یعنی امپروومنٹ ہی امپروومنٹ۔ اگر کسی میں امپروومنٹ نہیں ہے تو انسانوں میں امپروومنٹ نہیں ہے، چنندہ کچھ 1-2% ہے، وہ امپروو کر رہے ہیں، وہ ایجاد کر رہے ہیں، دنیا کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، باقی لوگ سب صرف کھا رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ چلو کھا کر اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، والدین کے قریب ہو رہے ہیں، تب بھی اچھی بات تھی، لیکن نہ والدین کے قریب، نہ اللہ کے قریب، نہ اداروں کے قریب، نہ سینے میں کوئی ارادہ، نہ ادارے سے محبت، نہ دل میں کوئی ارادہ ہے، تو پھر گویا زندگی جانوروں کی طرح گزار رہے ہیں۔ اب یہاں بھی جو آپ بالخصوص جو طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، مولانا حذیفہ صاحب کا آپ نے لیکچر سنا ہے، اور ایسے بڑے بڑے علماء حضرات آتے ہیں، کبھی تو لاکھوں کا بھی مجمع ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سے ایریاز ہیں جہاں لاکھوں لوگ آتے ہیں، 2 گھنٹے بیان سن کر جاتے ہیں، اور جاتے جاتے تعریف کرتے ہیں، بڑا زبردست پروگرام رہا، ماشاءاللہ۔ وہ جو بڑا زبردست پروگرام رہا جو بول رہے ہیں نا، وہ مجمع کو دیکھ کر بول رہے ہیں، علماء حضرات کی باتوں کو سن کر نہیں بول رہے کہ پروگرام بڑا زبردست رہا۔ کس کو دیکھ کر؟ تعداد کو دیکھ کر۔ اور وہ بڑا زبردست پروگرام رہا، اگر کوئی آپ سے کہتا ہے فیوچر میں 1 لاکھ لوگ تھے، بڑا زبردست پروگرام تھا، صرف 10 پیاری باتیں بتا دیں جو تو نے آج سنا ہے۔ یہاں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، والدین ذرا سا پوچھ لیں کہ مولانا حذیفہ وسطانی صاحب نے کیا باتیں بتائی ہیں، 5 باتیں بتاؤ
کسی کے پاس ایک بھی بات نہیں رہے گی سینے میں. صرف ہم بیٹھتے ہیں, چنندہ 2% 1% لوگ علماء حضرات کو سنتے ہیں, 1-2% لوگ, وہ 1-2% میں بھی 98% صرف بیٹھے رہتے ہیں. They do not take anything home. گھر کچھ نہیں لے جاتے ہیں. ایک انگریزی میں فریز ہے ٹیک ہوم, یعنی یہاں آپ آئے ہو تو what is your take home, آپ کیا لے جا رہے ہو یہاں سے. ایک لیبر بھی 6-8 گھنٹے محنت کرتا ہے تو 200-300 روپے لے جاتا ہے, خالی ہاتھ نہیں جاتا لیبر. کوئی سبزی بیچتا ہے بارش میں اور چلچلاتی دھوپ میں تو وہ 100-200-300 روپے گھر لے جاتا ہے روز. خالی ہاتھ اگر کوئی جا رہے ہیں نا تو اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں, 8 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں اسکول میں, گھر واپس جا رہے ہیں, کچھ نہیں لے جا رہے ہیں, کوئی علم نہیں. ایسا ایک دن نہیں, ایک ہفتہ نہیں, ایک مہینہ نہیں, 1 سال نہیں, 12 سال گزار رہے ہیں اور والدین سوئے پڑے ہیں, اسکول کے ٹیچر سوئے پڑے ہوئے ہیں, اسکول کے مینجمنٹ سوئے پڑا ہے. 12 سال کیسے ہو سکتا ہے ایسا کہ بندہ آ رہا ہے 8 گھنٹے بیٹھ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس میں. تو میں ہندوستان کے تمام سکولز, کالجز, یونیورسٹیز, مدارس, مکاتب, مساجد اور یہ جو مسجدوں میں جو بیانات ہوتے ہیں جمعے کے, امیوں کو بیٹھنا پڑے گا بچوں کے ساتھ میں. بیٹا بتاؤ آج مولانا نے کیا باتیں بتائی, 3 باتیں بس بتاؤ. تو نیکسٹ جمعے میں جب بچہ جائے گا نا وہ سنے گا غور سے. ہمیشہ ہر جگہ میں کہتا ہوں ہیئرنگ اور لسننگ میں بہت بڑا فرق ہے. لغت میں ڈکشنری میں آپ دیکھو گے ہیئرنگ کا مطلب سنائی دینا, لیکن اگر پوچھے کسی سے ہیئر کا کیا مطلب تو سننا بولتے ہیں, اور لسن کا کیا مطلب سننا. دو بھی سننا ہے ترجمہ کریں, لیکن ہیئر سنائی دینا ہے, لسن سننا ہے. کتا بھونک رہا ہے تو وہ آواز آپ سنتے نہیں ہو, وہ آواز آپ کو سنائی دیتی ہے. تو ہم جب کلاس میں بیٹھتے ہیں یا مسجد میں بیٹھتے ہیں, کیا آواز ہمیں سنائی دیتی ہے یا پھر ہم آواز سنتے ہیں علماء حضرات کے یا اساتذہ یا ٹیچرز کے. 90% جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مسجد میں, سکولز میں, انہیں صرف آواز سنائی دے رہی ہے, وہ سن نہیں رہے ہیں. سننے کے لیے بندے کو پہلے ارادہ کرنا ہوتا ہے, نیت کرنا ہوتا ہے. سننے کے لیے آنکھ کا بھی رول ہوتا ہے, صرف کان کا نہیں, آنکھ. انہیں لسن کرنے کے لیے, ہیئر کرنے کے لیے صرف کان. کان بہرے ہیں تو نہیں سنائی دے گا, آواز باہر سے بھی نہیں سنائی دے گی. لسن کے لیے کان تو ضرور ہے ہی ہے, کان کے علاوہ آنکھ بھی ہوتی ہے, غور سے دیکھتا رہتا ہے ٹیچر کو یا مولانا کو. دل انوالو رہتا ہے اس میں, جسم انوالو رہتا ہے, اس کے بیٹھنے کا طریقہ الگ رہتا ہے, اس میں ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے. آج ہمارے بچے اٹینٹیو لسنرز نہیں ہیں. یہ ذمہ داری ٹیچرز, والدین, علماء حضرات, مسجد کے جتنے ذمہ داران جو صدر بنتے ہیں بڑے شوق سے, وہ صرف مسجد چلانا نہیں ہے. بچے جب آ کر جمعے کا بیان سنتے ہیں, کچھ کمپٹیشن رکھنا کہ کل جو مولانا نے سپیچ دی ہے اس پر ایک کوئز ہے, جو بھی کوئز جیتے گا اس کو یہ انعام. تو وہ کم از کم وہ انعام جیتنے کے لیے بچے سنتے ہیں, ورنہ آپ بیٹھیں سنیں نہیں سنیں کسی کو کچھ نہیں پتا ہے. میں التجا کرتا ہوں کہ والدین آج سے شروع کریں. جب بھی آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, مدرسہ جاتے ہیں یا پھر جمعے کا بیان سنتے ہیں, والدین پوچھیں کہ بیٹا کیا سنا آپ نے, 3 چیزیں بتاؤ. اس سے بچوں کی ایکٹیو لسننگ انشاءاللہ شروع ہو سکتی ہے. پہلی دفعہ ادھر آنا ہوا, مجھے پتا چلا پہلے کچھ نہیں تھا یہاں پر, ماشاءاللہ آپ لوگوں نے شروع کیا ہے, لیکن ماضی سے کمپیر کر کے پہلے کچھ نہیں تھا, آپ ایسا ہے کر کے کچھ نہیں ہونا ہے. 1000 گنا تیز کام کرنا ہے, کامیاب ہونا ہے, بلندیوں پر جانا ہے. تو کبھی ماضی کو نہیں دیکھنا, ہم کل کچھ نہیں تھے آج دیکھو کہاں آ گئے. نہیں, دنیا اور بہت تیزی سے جا رہی ہے. ایک ایک مسلمان بندے کو 100 مسلمان جو ویژنری لوگ کام کر رہے ہیں, ویسا ایک ایک بندے کو کام کرنا ہے. ایک بندہ کام کر رہا ہے تو ایسا لگنا ہے 100 مل کر بھی کرے تو نہیں ہو سکتا تھا. تو نے کیسے کیا؟ اتنی فکر, اتنا ایفرٹس لگا کر کام کرے تو پھر ہم لوگ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے, دین میں بھی دنیا میں بھی. جو بھی حضرات یہاں پر آئے ہیں, میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ
اس آواز پر یہاں پر جڑے ہیں اور اپنے بچوں کو گناہوں سے بچائیں. صرف نماز پڑھا رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو گناہ ہوتے جا رہے ہیں اس پر کسی کی کوئی والدین کی نظر نہیں ہے. گناہوں سے بچانا یہ بہترین عبادت ہے. It's one of the best forms of worship. بہترین عبادت ہے گناہوں سے بچانا. صرف نماز کو بھیج دیے والدین, اس کے بعد ایک گھنٹے میں 5 نمازیں ہو گئی. 23 گھنٹے آپ کے بچوں کے کیسے گزر رہے ہیں, وہ 23 گھنٹوں پر بھی آپ لوگ کی نظر ہونا ہے. پھر انشاءاللہ آپ کے بچے اور ہماری قوم کامیاب ہوگی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.